انسان کے گردوں میں گردے کی پتری کیوں بن جاتی ہے؟ مطلب اس کے کیا کازز ہوتے ہیں، کیا کیا وجوہات ہوتے ہیں؟ پچھلے ویڈیو میں نے آئی تھنک بتایا تھا کہ گردے کی پتری ہوتی کیا ہے، یعنی کڈنی اسٹون جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کی علامات بھی میں نے ڈسکس کرائے تھے، ٹھیک ہے، پچھلے ویڈیوز میں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے کیا کیا کازز ہوتے ہیں، مطلب ایک انسان کے جسم میں گردے کی پتری کیوں بن جاتی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے نا ڈی ہائیڈریشن۔ اگر آپ ہمیشہ ڈی ہائیڈریٹ رہتے ہیں، مطلب پانی نہیں پیتے ہیں، یعنی انف واٹر جو مطلب ایک ہیلتھی انسان کے لیے پر ڈے کے لیے ضروری ہے، یعنی 3 لیٹر واٹر، 3 لیٹر پانی، 3000 ml، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پینا ہے۔ اگر نہیں پیو گے تو پھر اس طرح جیسے گردے کی پتری ہے نا، اس طرح کے امراض جو ہے نا مطلب آپ کو کیا افیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، آپ ان امراض کا جو ہے نا شکار ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ڈی ہائیڈریشن، جب آپ پانی نہیں پیتے تو کیا ہوتا ہے، ہماری بلڈ جو ہے نا، بلڈ خون، یہ جو ہے نا پھر گاڑھا زیادہ ہوتا ہے، پھر جو ہے نا یہ جو کڈنی ہوتا ہے نا، کڈنی کیا کرتا ہے، خون کو فلٹر کرتا ہے، تو پھر خون کو جو ہے نا کڈنی جو ہے نا صحیح طرح سے فلٹر نہیں کر سکتا اگر یہ گاڑھا تھا، یعنی اگر آپ پانی کی مقدار جو ہے نا اگر جسم میں کم تھا، تو اس لیے پانی پینا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پانی نہ پینے کی بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں، بہت سے ڈیز آرڈرز ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو یعنی گردے کی پتری ہے نا، یہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بھی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ نمبر پر جو ہے نا وہ فیکٹرز جو ڈائٹری فیکٹرز ہیں، مطلب جب آپ خوراک مطلب کیا کھاتے ہیں، تو یہاں پہ اگر آپ وہ والا خوراک کھائیں گے نا جس میں سالٹس زیادہ ہو، یا آپ نمک کا زیادہ یوز کریں گے، سوڈیم کلورائڈ نمک، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیا یعنی سوڈیم کلورائڈ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کو یعنی کم لینی چاہیے، جسے ہم NaCl کہتے ہیں نا، یعنی اس کا کیا ہے، کیمیکل فارمولا ہے۔ تو سوڈیم لینا، سالٹ انٹیک جسے ہم کہتے ہیں، جو ٹیبل سالٹ ہے جو آپ گھروں میں یوز کرتے ہیں، گھروں میں استعمال کرتے ہیں نا، تو یہ جو ہے نا آپ نے زیادہ استعمال نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا کرسٹل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اگر آپ زیادہ جو ہے نا انٹیک کریں گے آپ کے ایکسکریٹری سسٹم میں، آپ کے یعنی نظام اخراج، اس میں گردے بھی ہوتے ہیں، پیلوس سے یوریٹر ہے، ٹھیک ہے، پھر مثانہ جسے ہم یورینری بلیڈر کہتے ہیں، پھر اس کے بعد یوریترا ہے نا، یہ سارے آپ کے ایکسکریٹری سسٹم کے کیا ہے، یعنی پارٹس ہے، حصے ہیں۔ تو ان حصوں میں جو ہے نا یہ سالٹ جو ہے نا کرسٹل کا شکل اختیار کر کے گردے کی پتری یعنی بن سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیا یعنی سالٹ انٹیکس۔ تیسرے نمبر پر اگر آپ دیکھ لیں تو وہ لوگ جو فریش فروٹس کا استعمال کرتے ہیں، اب مثال کے طور پر ٹومیٹو ہے، ٹماٹر، یہ آپ کو زیادہ نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے، اگر آپ پانی کم پیتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ نہیں لینا چاہیے، بس میانہ روی اختیار کریں، ٹھیک ہے، موڈریٹی۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں یہ دیگر ویجیٹیبل جو آپ یعنی گھروں میں کیا کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر پالک ہے جسے ہم اسپائنچ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے جتنے بھی ویجیٹیبلز ہیں نا، ان میں آکزیلیٹ زیادہ ہوتا ہے، کیلشیم آکزیلیٹ۔ تو یہ جو کیلشیم آکزیلیٹ ہے نا، یہ گردے کی پتری کا وجہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ بیلنس ڈائٹ کا استعمال کریں، کیا یعنی بیلنس ڈائٹ۔ تو یہاں پہ اگر آپ مزید دیکھ لیں تو یہ جو وہ لوگ جو اینیملس پروٹین زیادہ لیتے ہیں، مطلب گوشت زیادہ کھاتے ہیں، گوشت میں یورک ایسڈ ہوتا ہے نا زیادہ، آئرن زیادہ ہوتا ہے، دوسرے مطلب منرلز ہوتے ہیں، یہ بھی یعنی گردے کی پتری کا وجہ بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چوتھے نمبر پر اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ آپ کا کیا یعنی سلیپ ٹائمنگ آپ کا بیسٹ ہونا چاہیے، کیا سلیپ ٹائم، یعنی اپنی سلیپنگ ہوپ کے لیے آپ کا نیند، آپ کا جو نیند ہے نا، اس کا
یعنی ٹائم جو ہے نا آپ نے فکس کرنا ہے، مطلب ڈیلی سے 7-8 گھنٹے یعنی کیا نیند میں رہنا، یہ بالکل بیسٹ، ٹھیک ہے، پھر آپ زیادہ شکار نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے گردے کی پتلی۔ 5ویں نمبر پر اگر آپ دیکھ لیں تو آپ جو ہے نا وہ لوگ جو ایکسرسائز نہیں کرتے، اگر آپ مطلب اوور ویٹ رہتے ہیں، آپ کا ویٹ جو ہے نا زیادہ ہوتا ہے، دین آپ اس کا شکار ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگر آپ 7ویں نمبر پر دیکھ لیں تو وہ لوگ جو اوبیسٹی کا شکار ہوتے ہیں، اوبیسٹی، موٹاپا، ٹھیک ہے، موٹاپا، تو یہ جو اوبیسٹی والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اوور ویٹ لوگ جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے حد سے زیادہ، وہ لوگ بھی گردے کی پتھری کا زیادہ شکار ہوتے ہیں اگر وہ ہر روز ڈی ہائیڈریٹ رہتے ہیں، مطلب پانی نہیں پیتے۔ ویسے امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو سے فائدہ لے چکے ہوں گے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، سو فی الحال اللہ حافظ۔